الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کی ایسی فضیلتیں ہیں کہ جب سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر درود نہ پڑھیں، کچھ لوگ اس کو بڑا گرانٹڈ لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ بینگ امتی، ایک تو رسول پاک علیہ السلام کا اس امت پر یہ حق ہے کہ امتی ان پر درود پڑھیں، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامی لیا جائے، جب ان کا اسم گرامی ہو، ان کا ذکر ہو، تو اب درود پڑھنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک سے سمجھیے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تین طرح کے لوگ میرا چہرہ نہ دیکھیں گے۔ اب قیامت کے دن نبی پاک کا ہی چہرہ کوئی نہ دیکھ سکا، دیدار نہ کر سکا، تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ اب وہ تین طرح کے لوگ کون ہیں، ہمیں غور کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان تین لوگوں کی فہرست میں کہیں میرا نام بھی آ رہا ہے تو فوراً یہ تین کاموں میں سے یہ تینوں کاموں کو ہمیں چھوڑ دینا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے سوا کون ہے جو ہماری شفاعت کرے گا، اور ہم کس کے دامن میں جا کر چھپے گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جو بنائی ہے، آقا کے سوا کون ہے ہمارا؟ سرور کائنات فرماتے ہیں، نمبر ایک، والدین کا نافرمان، ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا قیامت کے دن وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ دوسرا نبی پاک نے فرمایا، میری سنت کا تارک، یعنی سنتوں کو ترک کرنے والا۔ آج کل یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگ سنت کو بہت ایزی لے رہے ہیں کہ یار سنت ہی ہے نا، آہستہ آہستہ سوال بھی یہ پوچھتے ہیں کہ جناب فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، صرف سنت ہی ہے نا۔ حالانکہ مسلمان کے لیے سنت بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ جو عاشق رسول ہے، جب اسے پتہ چل جائے کہ میرے آقا کا طریقہ ہے تو آپ کو بھی کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے نا، وہ حدیث پاک کتنی خوبصورت ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو آقا جنت میں ساتھ لے جا رہے ہیں سنت پر عمل کرنے والے کو، اور لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا۔ اب سنیے یہاں پر کہ جو سنت ترک کرنے والا ہوگا، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ نہ دیکھ سکے گا۔ اب ہم غور کریں کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہماری صبح سے لے کر شام تک جو زندگی کے اعمال ہیں ان میں کتنا خیال آتا ہے کہ یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، اس طریقے پر عمل کرو۔ اور تیسرا وہ شخص جو بروز قیامت سرکار دو عالم علیہ السلام کا مبارک چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اب یہ غور کرنا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر ذکر بھی ہو اور اگر درود نہیں پڑھتا تو وہ بروز قیامت نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو جب ہمیں درود پاک پیارے آقا کا نام سننا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، محفل نعت ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، کوئی ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے، ہم خود ذکر کر رہے ہیں، فوراً درود پاک پڑھیں۔ ہاں، اس میں علماء نے ایک بڑی پیاری ہمیں رعایت یہ دے دی کہ اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں یا کسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں بار بار نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ اجازت دی گئی کہ آپ دن بھر میں کوئی ایک پرٹیکولر تعداد طے کر لیں کہ بھائی 100 بار 200 بار یا 313 بار میں درود پاک پڑھوں گا۔ تو اگر کوئی شخص اتنی بار درود پاک پڑھ لیتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ جو پیچھے اس نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا تھا تو وہ یہاں اس کا آلٹرنیٹ ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہم سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ دبے واپسی تک تیرے گیت گاؤں۔ یہ سلسلہ ایسا چلتا رہے کہ آخری وقت تک بس سرکار کی باتیں ہوتی رہے، آخری وقت میں نبی پاک کا ذکر ہو۔ کیا خوبصورت بات مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا کہ دبے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب اشارہ میں۔ پیارے آقا کی شان
ہم کیا بیان کریں، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس قدر کامل اور اکمل بنایا ہے، جس بھی ڈائمنشن میں دیکھیں نبی پاک کی شان نرالی ہے۔ آقا کے معجزات کی بات کریں، نبی پاک کے حسن و جمال کی بات کریں، میرے آقا کی مبارک گفتگو کی بات کریں، نبی پاک کی سخاوت کی بات کریں، کس موضوع پر بات کریں، بعض اوقات تو بندہ ہی حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا کیا بات کروں، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ لیکن آج میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایسا پہلو جس پر نارملی بات کم ہوتی ہے، اور وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فزیکل جو طاقت تھی، نبی پاک کی جو سمجھیے کہ ایک تو روحانی طاقت تو بہت زیادہ تھی، میرے آقا علیہ السلام کی اب بھی روحانی طاقت ہے، نبی پاک زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جایا کرتا، مگر فزیکل اسٹرینتھ، جسمانی طاقت وہ بھی رب کریم نے کیسی عطا فرمائی، تو اس بارے میں ذرا کچھ سنتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان غزوہ خندق کا موقع تھا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کدال سے خندق کھود رہے تھے، مگر ایک ایسی چٹان سامنے آ گئی کہ جس کے سامنے بہت سارے صحابہ نے ٹرائی کیا کہ وہ پتھر ٹوٹ جائے، مگر وہ کانکریٹ جس کو آپ کہیں راک تھا جو کدال سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی کوئی عمارت اگر گرائی جا رہی ہوتی ہے تو کوئی ایسا پتھر آ جاتا ہے یا کوئی دیوار آ جاتی ہے جو نارمل مشین سے بھی ٹوٹتی ہے، تو اس کے لیے اسپیشل مشین لانی پڑتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے پاس تو ایک ہی سہارا تھا، وہ تو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی نبی پاک کے دربار میں آ جاتا تھا کہ حضور ایک پتھر ہے جو ٹوٹ نہیں رہا ہے، چٹان ہے جو ٹوٹ نہیں رہی، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ صحابہ بھوک سے پریشان ہو کر آئے نبی پاک کے پاس، اور ایک صحابی نے پیارے آقا کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا دکھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو آپ کے جسم اقدس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب جب بندہ بھوک میں ہوتا ہے، کمزوری زیادہ ہوتی ہے، مگر اس کیفیت میں نبی پاک کو بتایا گیا، کال کیا گیا کہ حضور کرم فرمائیے، یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب پھاوڑا اٹھایا جو بھی کدال وغیرہ ہے، اور سبحان اللہ نبی پاک نے ایک بار مارنا تھا تو وہ پوری جو چٹان ہے وہ ریت کے بھرے ٹیلے کی طرح بکھر جاتی ہے۔ یہ طاقت اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رب نے عطا فرمائی، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں عرب کے لوگوں میں بھی، اور اب بھی ہمارے یہاں بھی رسم ہوتی ہے، پہلوان لوگ ہوتے ہیں، تو عرب میں ایک مشہور پہلوان تھا، ہم آج کے دور میں کہیں کہ ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، اس زمانے کا ورلڈ چیمپئن تھا، اس کا نام تھا رکانہ، اور وہ نبی پاک کے سامنے سے گزرتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تو عادت کریمہ تھی، جو بھی آتا تھا اسے اللہ کی طرف بلاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ اب پہلوان تو پہلوان ہوتا ہے، اس کا مینٹل لیول بھی عجیب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے آپ کشتی میں پچھاڑ دیں، مقابلہ کریں مجھ سے، اور مجھے کشتی میں گرا دیں، میں ایمان قبول کر لوں گا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اچھا اس کا ایک نام تھا، وہ انڈیفیٹیبل تھا، وہ کبھی بھی ہارا نہیں تھا، اس کو کسی نے ہرایا نہیں تھا۔ ہم نبی پاک علیہ السلام ایک مبلغ ہیں، ایک دین کے داعی ہیں، اور وہ پہلوان ہیں، مگر وہ سمجھا کہ ایک نارمل سی شخصیت ہے، اس نے کہا اگر آپ مجھے کشتی میں گراتے تو میں ایمان قبول کر لوں گا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے چیلنج قبول کر لیا۔ اب ٹرائی ٹو امیجن، سوچئے کیا منظر ہوگا کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، صحابہ جمع ہو گئے، شہر میں گویا اعلان ہو گیا کہ جناب رکانہ پہلوان سے نبی پاک علیہ السلام کا مقابلہ۔ اب لوگ بڑا کوئی لمبا چوڑا مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے۔ اب جیسے آمنے سامنے آئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے ایک باری میں اس کا ہاتھ تھاما اور ایک ہی باری میں اٹھا کے اسے پٹھا دیا۔ وہ شاک کہتے ہیں آج تک کسی نے میری پیٹھ زمین پر نہیں لگائی، یہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں دوبارہ کریں، یہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آئی کیا ہوا۔ وہ اس کو لگا کہ میں تیاری تھا، لیٹس ڈو اگین۔ تو یہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ سامنے آ گیا۔ پیارے آقا نے پھر اٹھایا کر بھاگا پٹک دی۔ وداؤ کو داؤ پیچ والی کہانی نہیں تھی، بس ہاتھ سے اٹھانا ہے، نبی پاک کو پٹک دینا ہے۔ دوسری بار ایسا ہو گیا۔ اچھا اب وہ کافی دیر تک جو زمین پر پڑا رہا، پھر کہتا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، آپ نے 2 مرتبہ مجھے زمین پر اٹھا کر پٹک دیا ہے۔ اللہ اکبر، رکانہ نے کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کر لیا۔ اچھا ایک روایت کے مطابق اس نے فتح مکہ کے وقت ایمان قبول کیا۔ اچھا یہ ایک بار نہیں ہوا، پہلوان کا بیٹا بھی پہلوان ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد کی بات ہے، اس کا بیٹا یزید بن رکانہ، اور یہ اس زمانے کا یہ بھی ہیوی ویٹ چیمپئن، اس کو بھی بڑا ناز تھا اپنی پہلوانی کا،
تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خود آیا، اس کو پتا تھا والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اب یہ ذرا زیادہ تگڑا تیاری کر کے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے کشتی لڑیں گے، نبی پاک سے عرض کرتا ہے، پیارے آقا نے اب مسکرا کر فرمایا اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو مجھے دو گے کیا؟ اس کے ساتھ جو ہے وہ 300 بکریاں بھی وہ ساتھ لایا، تو وہ کہتا ہے کہ 100 بکریاں آپ کو میں انعام میں دے دوں گا۔ نبی پاک سے کہتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اچھا پھر مقابلہ ارینج ہو گیا، پہلے مقابلے کا پہلے لوگوں کو پتا ہے، اب وہ بیٹا ہے، ہیوی ویٹ چیمپئن ہے، اور جناب اس زمانے کے لوگ پھر جمع ہو گئے، وہی سین گویا دوبارہ ریپیٹ ہوا۔ نبی پاک نے اٹھا کے اسے پٹک دیا، کہتے دوبارہ کشتی لڑوں گا، اب کیا دو گے؟ 100 بکریاں اور دوں گا۔ اگین 100 بکریوں کا وعدہ ہوا، نبی پاک نے اٹھایا، پھر اٹھا کے پٹک دیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کس کا ہاتھ ہے، وہ زمین پر اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سورج پلٹ جاتا ہے۔ یہ پہلوان کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، 3 بار نبی پاک نے اسے اٹھا کر رکھا، اس نے 300 بکریاں دے دی، مگر سرور کائنات کی سخاوت بھی اس نے دیکھ لی تھی۔ آقا بہت مسکرائے، فرمایا 300 بکریاں بھی تم ہی لے جاؤ، یہ مقابلہ کسی انعام کے لیے نہیں تھا۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے اب میرا دل مانتا ہے آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ جو دین لائے ہیں وہ حق ہے۔ کلمہ پڑھا اور یزید بن رکانہ بھی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ واقعات بہت سارے ہیں، میں صرف ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یار پرٹیکولرلی یہ موضوع لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے کمالات سے نوازا، مگر اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی جو فزیکل طاقت ہے وہ بھی آپ نے سنی۔ تو جب کسی شخص کے پاس اختیار بھی ہو، طاقت بھی ہو، شہرت بھی ہو، نارملی اس کی توڑ چینج ہو جاتی ہے، اس کا سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی آئے تو صحیح میرے سامنے، اب جن کے پاس اسپرچولی اتنی طاقت ہو کہ جو اشارہ کر کے جناب سورج پلٹا دے، بارش برسا دے، بارش رکوا دے، صحابہ کرام کی اگر آنکھ نکل آئے تو اسے واپس لگا دیں، لعاب دہن دے تو خاری کنواں جو ہے میٹھا ہو جائے، اور اب تو جناب طاقت جسمانی بھی اتنی کہ پہلوان ٹھہرا سکے، اس بندے کا تو پھر اسٹائل ہی اور ہوتا ہے نا۔ اب اتنا کچھ ہے، اور اب ذرا نبی پاک کی عاجزی دیکھ لو، میرے آقا کی انکساری دیکھ لو، یعنی اس تمام وہ چیزیں موجود ہیں جس پر نارملی پراؤڈ کیا جاتا ہے، مگر سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کے حبیب کا انداز دیکھو کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آتے ہیں، سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کا یہ کام تھا، ارے ان کی تعظیم نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ مگر نبی پاک کی انکساری دیکھو، آپ کی تواضع دیکھو، آپ فرماتے میرے سامنے اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح اجنبی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ اللہ اکبر، رب کے حبیب ہیں اور عاجزی کا یہ انداز ہے۔ مقام کیا ہے؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، مگر انداز یہ ہے کہ میری تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرتے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے، اور گھر کے کاموں میں خود بھی خادموں کی مدد کیا کرتے۔ ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، تو وہ نبی پاک کی ہیبت پر پیارے آقا کا نام سنا تھا، نبی پاک کے بارے میں بہت باتیں سنی تھی، جب سامنے آیا تو لرزنے لگا، کانپنے لگا، ہیبت نبوت سے کانپنے لگا۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ نہ میں کوئی بادشاہ ہوں، نہ جبار حاکم ہوں، میں تو قریش کی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی روٹیاں کھایا کرتی ہے، I am a normal man۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ مقام۔ بندہ کہتا ہے میرا تعارف بڑا ہونا چاہیے، ذرا لوگ کھڑے ہو جائیں میری تعظیم کے لیے، مجھے پروٹوکول نہیں دیا، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ اوقات یہ ہے کہ جہاں میرے آقا کی رہ گزر ہو جائے ہم اس کے برابر نہیں ہیں، مگر جناب ہمیں تو کہتے ہیں کہ جب تک کوئی تعظیم نہ کرے ہمیں برا لگتا ہے، کہتی زبان سے یہی ہے کہ میں تکبر نہیں کرتا، میں جناب کو گھمنڈ نہیں کرتا، مگر ہمیں اپنے انداز پر غور کرنا ہے کہ ہمارا یہ انداز ہے۔ نبی پاک اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، کیا ہم اپنے ملازم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں؟ بلکہ معاذ اللہ اب تو ایسا ہے کہ جناب اگر ملازم برابر میں آ کر بیٹھ جائے تو برا لگتا ہے کہ یہ میرے برابر میں کیوں بیٹھ گیا، میں پیچھے بیٹھے، ڈرائیور کی سیٹ پیچھے ہوتی ہے، آپ لوگ سارے پیچھے بیٹھ کر کھانا کھائیں، کیوں بھائی؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ پیارے آقا کی امتی نہیں ہے؟ ہم نے کب سے تفریق شروع کر دی کہ پیسے والے الگ بیٹھیں گے تو غریب الگ بیٹھیں گے، ہم اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم اس کے ساتھ انداز نہیں اپنائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کیوں برا لگنے لگتا ہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام کی یہ بھی سنت مبارکہ کہ آپ جب کسی محفل میں تشریف لے جاتے، جہاں جگہ ملتی تشریف فرماؤ،
ہمیں جب تک اس جگہ پر نہ بٹھایا جائے لوگ چلے جاتے ہیں دعوتوں سے. آپ کے آج کل یہ وی آئی پی ٹیبل بننے لگی ہے, وہ بیچارہ میزبان پریشان ہی رہتا ہے 20 سیٹیں 40 آدمی کیسے بٹھاؤں, باقی بھی ناراضی ہو کے جائیں گے. ختم ہی کر دینی چاہیے یہ ٹیبل. کیوں بھائی اب جس کو نہیں بٹھایا اس کو برا لگنے لگ جاتا ہے. یار وہ بیچارہ میزبان کس کو پروٹوکول دے گا, اس کی خوشی میں خود ہونا چاہیے, نہ کہ اس کو ٹینشن میں ڈالیں. یہ رشتہ داروں میں بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے. خدا را یہ میرے آقا کا انداز نہیں ہے. ہم ٹینشن دینے کے لیے نہیں آئے دنیا میں, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں, اور اپنے آپ کو جو اس طرح سمجھتے ہیں وہ سوچیں کہ کیا یہ میرے آقا کی سنت ہے. اچھا ایک طرف شعر تو سارے پڑھتے ہیں, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. لیکن انداز ہمارا کیسا ہے. ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, بڑا عبادت گزار تھا اور اتنا نیک تھا اور اتنا مقبول بارگاہ تھا کہ وہ جدھر جاتا تھا نا ایک بادل اس کے اوپر سایہ کرتا تھا. اب سوچو پروٹوکول کیسا تھا. آپ دنیا کے ڈرائیور کو لگا دو, آگے پیچھے ہوٹل لگا دو, روڈیں خالی کروا دو, یہ پروٹوکول تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے بادل چل جاتا اس کے ساتھ. اچھا اب اس کی شان تھی, اللہ کا مقبول آدمی تھا. ایک گناہگار شخص تھا اسی زمانے میں. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جناب میں تو بڑا گناہگار ہوں, یہ بندہ بڑا نیک ہے, تو مجھے تو اس کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے. اللہ اس سے اتنا راضی ہے تو اس پر رحمت برسے گی, کچھ چھینٹے مجھ پر بھی گر جائیں گے. وہ جا کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس نیک آدمی کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا. اب ذرا غور سے سنیے گا, دونوں نے دل میں دونوں کی نیتیں الگ ہیں, بیٹھے دونوں برابر میں ہیں. ہاں یہ بھی خیال رکھا کریں, بندہ نماز میں کھڑا ہے اور دو مقتدی کاندھے سے کاندھا ملائے کھڑے ہیں. نیت اتنی اچھی چیز بھی ہے اور اتنی خطرناک چیز بھی ہے. یہ برابر میں کھڑے رہنا ایک کی نماز اسے جنت میں پہنچا رہی ہے اور ایک کی نماز اسے دوزخ میں لے جائے گی. نماز, ہاں ایک کی نماز اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں, فرض ادا کر رہا ہوں, میرے رب کو سجدہ کر رہا ہوں, انشاءاللہ ہر رکن ہر سجدہ اس کے درجے پر بلند کرے گا. اور دوسرے کی نیت یہ اگر لوگوں کو پتہ چلے میں کیسا نمازی ہوں, پتہ چلے میں کیسا پکا نمازی ہوں, میں کوئی لمبی نماز کر دوں. اب یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہے, یہ لوگوں کے لیے. دیکھے دونوں نماز پڑھتے ہوئے ایکچولی یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا کہ عمل نہیں والا ہے مگر ثواب نہیں مل رہا. اب سنو, وہ گناہگار آ کے برابر میں بیٹھ گئے. ادھر وہ نیک بیٹھا ہے, نیک کے دل میں تکبر گھمنڈ شیطان نے وار کیا, تو کدھر یہ کدھر تیرے برابر ہے. اس نے کیا کہا, کھڑے ہو جاؤ, تم کیوں بیٹھو میرے ساتھ. اتنا ہی جھگلا تھا. وہ کیوں آیا تھا, اچھی نیت سے, عاجزی کی نیت سے, توبہ کی نیت سے. کسی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھو برکت مل جائے گی. اس کی نیت اچھی تھی, اس کی نیت بری تھی. جیسے یہ گناہگار کھڑا ہوا وہ بادل بھی گناہگار کے ساتھ جانے لگا. اس زمانے کے نبی پر یہ وحی بھیجی گئی کہ جا کر ان دونوں سے کہہ دو اپنا عمل دوبارہ سے شروع کریں. جو نیک بندہ ہے اس کے تکبر اور اس کے گھمنڈ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور گناہگار کی عاجزی کی وجہ سے اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر, یہ ہے عاجزی, یہ ہے ان کے ساری. تو خدا را میرے پیارے اسلام, ہم تو ہیں کچھ نہیں, اوقات ہی کچھ نہیں ہے. تکبر کس بات کا, انسان کی پیدائش ایک ناپاک قطرے سے ہے اور اس کی جو ہے قبر میں جا کر اسے سڑنا ہوتا ہے. اور انسان کس بات پر تکبر کر رہا ہے. اپنی اوقات ہمیں سمجھنی چاہیے. کر رہا فرض, یہ پیسہ, یہ طاقت, یہ سب آنی جانی ہے. ہم نے یہ سیلاب کے اندر دیکھ لیا, زکات دینے والے ایک رات میں زکات دینے والے بن گئے. بڑے بڑے گھر جن کے تھے وہ بیچارے ٹینٹوں میں آئے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, جو کچھ ہے رب نے دیا, وہ جب چاہے واپس لے سکتا. صحت مند کو ہم نے ہاسپٹل کے بستر پر تڑپتے بھی دیکھا, جس کی جناب شہرت تھی, جس کی طاقت اور باڈی بلڈنگ کے چرچے ہوتے تھے, جس کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھی, بیچارہ ایسا بیمار ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں. سب کچھ چاہ سکتا ہے. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنا ہے, عاجزی اختیار کرنا. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو جھکتا ہے نا, ہماری بیوی میں بڑا پیارا جملہ ہے, اللہ کرے یاد ہو جائے, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں.
جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو کبھی اپنی دولت پر، اپنی شہرت پر، اپنی طاقت پر، اپنے عہدے پر ہمیں اترانا نہیں ہے، بس عاجزی اختیار کرنا. یا اللہ جو ہے وہ تو نے دیا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے. اگر مجھے تو پہچان بھی رہا ہے، میری کوئی عزت بھی کر رہا ہے، مجھے تو دولت بھی دی، صرف تو نے دی ہے. مجھے تو شاید کوئی 5,000 کی نوکری پہ نہ رکھتا، اور اللہ تو نے اتنی نعمتوں سے نواز دیا. یہ سب باتیں جب ذہن میں ہوں گی تو پھر انسان تکبر نہیں کرے گا. اور خاص طور پہ جو واقعی نبی پاک سے عشق رکھتا ہے، جو پیارے آقا علیہ السلام کا سچا امتی ہے، وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ وہ کیسے مسلمانوں کو حقیر سمجھ سکتا ہے؟ جب کونین کے والی کا یہ حال ہے، رب کے حبیب کا یہ انداز ہے، تو میں انہی کا تو امتی ہوں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے بیان کے اندر جو میں پیغام لے کر آیا ہوں، آج یہ پیغام لے کر جائیں، بلکہ مشورہ دوں گا. اگر کبھی زندگی میں کسی کو اس وجہ سے ذلیل کیا ہے، اس وجہ سے جاتا ہے، تو ہو سکے تو اس سے معافی مانگ لے. اور اگر دل سے اس تکبر کو، اس گھمنڈ کو، یا اس کیفیت کو دور کرنا ہے نا، تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو کوئی نہیں پوچھتا، کبھی بیٹھ جایا کرو، کبھی دو نوالے ان کے ساتھ کھا لیا کرو، اپنے گھر پہ وہ بلائیں تو پہنچ جایا کرو. یہ بھی ہمارا بڑا پرابلم ہے. پیسے والا بلائے سارے پہنچ جائیں گے، ملازم دعوت دے تو ہم کہیں یار میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں بڑا بیزی ہوں. تمہیں پتا ہے بیٹا میں کتنا بیزی ہوتا ہوں. میں آپ کو زندگی میں ایک فارمولا دیتا ہوں، مان لینا، اور عمل کرو گے تو مجھے دعا دو گے. آپ کبھی اپنے کسی ملازم کے گھر چلے جائیں، اس کی شادی کے، اس کی کبھی کھانا کھانے چلے جائیں، وہ زندگی بھر یاد رکھے گا کہ میرا صاحب میرے گھر پہ آیا تھا. نارملی ضرور جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن سے ہمارا کوئی تعلق ہو، مگر غریبوں کے یہاں نہیں جاتے. آپ وہاں جانے کی عادت ڈالیں. ایک اور پریکٹس کیجیے گا. ابھی میں اور آپ اندر آ رہا ہے، گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، کسی نے ہمارے لیے شاید دروازہ بھی کھولا ہوگا، اس کو کسی نے سلام کیا نہیں کرتے لوگ. ہم اندر آتے سب سے مل رہے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نبی پاک کا امتی نہیں ہے. کبھی مسجد کے خادم سے، کبھی دروازہ کھولنے والے سے، کبھی اپنے ڈرائیور سے رک کر ہاتھ ملایا جاتا ہے. وہ زوردار کے سنگ مسکراتا ہے. طبیعت کیسی ہے؟ وہ پہلے سمجھے گا صاحب کی طبیعت خراب ہے، کیا ہو گیا؟ 20 سال میں پہلی بار ہاتھ ملا رہا ہے. کوئی بات نہیں. آپ یقین کریں اگر آپ کسی طرح کسی غریب کے سینے لگ جائیں، کبھی کسی مسجد کے خادم کو روکو، اسے سینے سے بس آپ سے مل جاتا، گلے لگ جاتا. آپ جب سینے سے اس کو الگ کریں گے، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے کہ شاید بہت عرصے بعد کسی نے گلے لگایا تھا. یار ہم ان سے بھی ملیں گے، یہ ہمارے بھائی نہیں. آپ پیار دو، یہ وہ دعائیں دیں گے جس کا کوئی مول نہیں ہے. یہ مال نہیں دیں گے، مگر جب یہ ہاتھ اٹھائیں گے نا اخلاص والے، تمہارے غم دور ہو جائیں گے، تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے، تمہارے درجے بڑھ جائیں گے. تو آج نبی پاک کی عاجزی، ایسی خوبصورت طاقت کے بعد عاجزی کا جو انداز ہے، اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں. آپ مدنی چینل دیکھیں گے، اس طرح کے مزید بیانات آپ سن سکیں گے. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں. اللہ توفیق دے تو مدنی قافلوں میں سفر کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.